اس بار لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ آج اگر آپ جس یوٹیوبر کو دیکھو، جس ٹک ٹاکر کو دیکھو، منڈی جا رہا ہے، موبائل نکالا، ویڈیو نکالی اور اس کے ساتھ یہ نظم لگا دیا کہ سنت ہے ابراہیمی شہوہ ہے ایمانی، لو آ گئے قربانی، لو آ گئے قربانی۔ کبھی آپ نے اس جملے پر غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس نظم پر غور کیا ہے؟ آج ہم نے موبائل نکالا، ویڈیو بنا ڈالی، میں تو 1 کروڑ دے رہا ہوں اس جانور کو خریدنے کے لیے، 2 کروڑ دے رہا ہوں اس گائے کو خریدنے کے لیے، 4 کروڑ میں نے اس گائے کو قربانی کے لیے لیا ہے، حالانکہ ان کی قربانی قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ ایک بندہ 1 کروڑ کی قربانی کر رہا ہے اور ایک بندہ صرف 25,000 کی قربانی کر رہا ہے، لیکن اس 1 کروڑ والے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے صرف دکھلاوا کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی۔ میں نے موبائل نکالا، میں نے خود قربانی کی، لیکن میں لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ میں نے صرف لوگوں کو دکھلانے کی قربانی کی ہے، لیکن ایک بندے نے صرف 25,000 کی قربانی کی ہے، صرف 25,000 کی، لیکن اس کی قربانی قبول ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی قربانی کی ہے، اور یہ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ 5000 سال پہلے چلے جاؤ، کیا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دکھلاوا کیا تھا؟ کیا دنیا کے سامنے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا؟ نہیں۔ ایک صحرا ہے، ایک میدان ہے جہاں پر اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دنیا والا، کوئی آدمی موجود نہیں ہے، صرف حضرت ابراہیم ہے اور حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹوں کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن ذبح نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کرنا چاہا، لیکن اللہ نے جنت سے دمبا بیچ دیا اور وہ سنت ابراہیمی بن گیا۔ آج ہم جو گائے کو ذبح کرتے ہیں، بکری کو، اونٹ کو، بھینس، بیل، جن جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں، یہ سنت ہے ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دکھلاوا کیا تھا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی تھی؟ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی تھی۔ اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ لوگ اس بار منڈی جائیں گے، ویڈیو بنائیں گے کہ دیکھو 1 کروڑ کی قربانی کا جانور میں نے لیا ہے۔ کیا فائدہ ایسی جانور کا جب آپ کی قربانی قبول نہیں ہو پا رہی؟ میں کیا کروں ایسے جانور کا کہ جس کے ذریعے میری قربانی قبول نہیں ہو پا رہی؟ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ جس بندے کی قربانی قبول ہو جاتی تھی نا، تو اوپر آسمان سے آگ آتی تھی اور اس گوشت کو جلا دیتی تھی، تو بندے کو پتہ لگتا تھا کہ شاید میری قربانی قبول ہو چکی ہے۔ لیکن جس کا گوشت نہیں جلتا تھا نا، تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ آج تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ آج کیا ہے؟ لوگوں کو ہم نے دکھلایا کہ بھئی میں نے اتنے کا جانور لیا، اتنے کا بکرا لیا، 4 لاکھ کا صرف میں نے بکرا لیا ہے۔ یہ آپ کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کیا یہ لوگ آپ کی قربانی قبول کروائیں گے؟ نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تو میرے رضا کے لیے کر۔ کیوں تو ویڈیو بناتا ہے؟ کیوں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے کہ میں نے قربانی کا جانور لیا ہے اور میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے ذبح کر رہا ہوں؟ کیوں لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہو؟ خدا کا واسطہ میرے بھائیوں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر آپ لوگوں کا مقصد جو ہے نا لوگوں کو دکھلانا ہے، ویڈیو بنا ڈالی کہ دیکھو میں نے جانور خریدا ہے، بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں اور بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں اپنے جانور کو پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور کتنا پیسہ خرچ کرنا اچھی بات ہے، جانور پر ثواب بھی ہے، لیکن اتنا مہنگا جانور خریدنا پھر لوگوں کو دکھلانا۔ ایک تو آپ نے جانور بہت مہنگا خریدا، 3-4 کروڑ کا خریدا، پھر آپ نے لوگوں کو دکھلایا، تو قربانی کا مقصد ہی ختم۔ قربانی کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو میری رضا کے لیے قربانی کر، نہ کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ تو خدا کے واسطے میرے بھائیوں، ابھی بھی عید کے لیے کچھ دن باقی ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے قربانی نہ کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں۔ آپ کی قربانی پر قبول نہیں ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرا مسلمان بھائی بھی سمجھ سکیں
کہ میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے قربانی نہیں کروں گا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کروں گا۔